قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں۔ چین نہیں آنا چاہیے جب تک قرآن نہ پڑھیں۔ سمجھ لیں وہ دن ضائع ہو گیا زندگی کا جس دن میں قرآن نہیں پڑھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آپ کی جسمانی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے، لما فی الصدور قلبی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے، معاشرتی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے۔ جب اللہ نے اسے شفا کا مرکز ہی بنا دیا ہے، دنیا جہان کی ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ کڑیوں میں باندھا ہوا انسان، جکڑا ہوا وہ انسان، دیوانہ انسان لایا گیا، صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے گرہ بندی تھی کھل گئی ہے۔ یقین شرط ہے۔ بچھو کا ڈسا ہوا انسان لایا گیا، صحابی وہ، میں عامل باووں کی بات نہیں کر رہا، قرآن سے محبت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا بکرا بھی کالا ہونا چاہیے، رات کے 2:11 ہونے چاہیے، 12 نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کسی قبر کو کھود کے نعوذ باللہ اس میں قدم رکھے ہوں اور سر پہ آپ نے کالا کپڑا رکھا ہو، ایسی ضلالت سے اللہ اس امت کو محفوظ فرماتے ہیں۔ سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا کسی پامس کے پاس جا کے ہاتھ دکھاتا ہے، اس کی بات مانے یا نہ مانے، صرف دکھانے سے ہی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات کو مان لے جو وہ کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس قرآن کا انکار کر دیا جو محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ یہ شفا ہے قرآن، یہ صرف شفا نہیں ہے، تمہیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے گا۔